بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان گفتگو، موضوع گفتگو بالکل ہٹ کے ہے۔ آج ہم نے اس موضوع کا یا اس ویڈیو کا انتخاب اسی لیے کیا کہ ہمیں کافی عرصہ سے کچھ دوستان کی طرف سے اور کچھ اپنے سننے والوں کی طرف سے اس چیز کا تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ہم یہ الحمدللہ جو ایک کتب خانہ ہے مرکز تبلیغات سے وابستہ، اس میں کچھ قرآن مجید، فرقان حمید سمیت کچھ کتب کے بارے میں، تفاسیر کے بارے میں، یہاں اس میں کون کون سی کتاب ہے، کیا ان سے استفادہ کیا جاتا ہے یا بس شو پیس ہے، ڈسپلے ہے، تو اس بابت کافی عرصے سے تقاضا تھا کہ کچھ ایک ویڈیو میں اس بابت بھی آپ کو بتایا جائے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں چلے ہم سب سے پہلے، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور دنیا کی واحد کتاب جو ہر قسم کی غلطی، نقص اور تحریف سے پاک ہے، یعنی کلام شفا، قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے ضمن آج آپ کو بتائیں کہ ہمارے اس کتب خانے میں کتنے قرآن مجید الحمدللہ موجود ہیں اور کس کس کے ترجمہ شدہ ہیں، کس کس کے حاشیہ شدہ ہیں، اور ان سے استفادہ کا خاکسار کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج اس موضوع کو ہم نے اس لیے بھی چنا کہ پچھلے کافی عرصہ سے ظاہر ہے محاذ توحید پر الحمدللہ ایک طالب علمانہ جہاد لے کر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس بابت بھی ہمیں بہت سے دوستان مخلصین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا ایک خشک سا موضوع اور آپ اسی پہ پکے ہو گئے ہیں، آپ کی ہر آنے والی ویڈیو توحید 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 اور بدعات اور شرک اور خرافات اور یہ وہ، آپ دوسری طرف جاتے نہیں ہیں، یہ وہ۔ ہم نے اسی لیے جو اپنا بیک اپ چینل بنایا روحانیت نامہ آفیشل، جی وہ ہم نے اسی لیے بنایا کہ اس چینل پہ جیسے ہی ہم موضوع چینج بھی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی عنوان سے کوئی سوال آ جاتا ہے جس کا جواب دینا ہم واجب سمجھتے ہیں بینگا طالب علم، جی، اور کبھی کوئی ویڈیو کلپ آ جاتا ہے، کبھی یاری صاحب کا آ گیا تو کبھی اسفانی گروپ کا آ گیا، کبھی کسی کا آ گیا۔ دیکھیں عقیدہ توحید جو ہے نا وہ سر فہرست ہے، ہر نبی کی دعوت کا پہلا جز توحید، ہر کتاب الہی یعنی جتنے بھی آسمانی صحیفے انبیاء پر اترے یا کتب اتری ان کا پہلا موضوع توحید، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب وہ مسلمان یا مومن ہی کیسا ہے جو ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، تو یہ کس قسم کی پھر آپ کی گفتگو ہے؟ ایک اللہ پر ایمان، اللہ کو خالق مالک رازق سمجھنا، یہ صرف مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے، ملحدین کے علاوہ تقریباً تمام مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں، اور ایون کہ مشرکین مکہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہے، کائنات کا خالق مالک وہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں، یا میں چلیں مکتب تشیع کا ایک ادنا طالب علم ہوں، ہم اپنے مکتب میں رہ کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں جو حال عقیدہ توحید کا کیا گیا ابن تیمیہ کی ضد سے، چڑ سے، جی اہل حدیث برادران جن کو فرقہ وہابیہ کہا جاتا ہے ان کی چڑ سے، یعنی ہر چیز ہر بندے کے پاس، یقین کیجئے میں آپ کے سامنے بات بلا وجہ نہیں کرتا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ آ کے میں بلا وجہ بات کیوں کروں گا کہ جب مجھے اس بات کا جواب دینا پڑ جائے تو میں جناب لاجواب ہو جو، نہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ بڑے بڑے اوپر سے نیچے تک جتنے بھی ہمارے لیے باعث عزت علماء ہیں نا، اوپر سے مراد پھر آپ سمجھتے ہیں اوپر سے مجتہدین سے، ان کے پاس جو مین توحید کے معاملات دلائل کے ساتھ بھی ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو قبول نہ کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ان کی لسٹ میں ہے نا دیگر وجوہات کے ساتھ، وہ یہ وجہ ہے کہ جناب پھر ہم میں اور وہابیوں میں کیا فرق رہ گیا۔ اب آپ پوچھیں ان سے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بہت زیادہ مماثلتیں ہیں اہل حدیث کے ساتھ اہل تشیع کی۔ جمعہ کا آپ دیکھ لیں، اذان کا دیکھ لیں، فجر میں قنوت کے حوالے سے بات دیکھ لیں، جی اسی طرح آپ 3 طلاقوں کے حوالے سے دیکھ لیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ نماز کی ادائیگی ایک وہابی اس کے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ فرق وہاں پہ سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو خیر آج ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم توحید کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں تو بھائی توحید قبول ہوگی تو نیچے سارے اعمال صالحہ قبول ہوں گے۔
جس کے معاملات توحید اور شرک کے قیامت والے دن ریجیکٹ ہو گئے، توحید ریجیکٹ ہو گئی، عقیدہ اس کا، خدا نہ خواستہ اللہ تمام مومنین کو اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرے، تو نیچے تو آنی نہیں، باری نہیں آنی۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ قیامت والے دن مجھ خاکسار کے اگر معاملہ ہے توحید اور شرک میں نقائص نکل آئے تو مجھ سے کہاں پوچھا سوال ہونا ہے کہ میں امام کس کو مانتا تھا نبی کے بعد، میں آل محمد علیہ السلام میں سے جو 12 ائمہ ہیں ان کو معصوم مانتا تھا نہیں مانتا تھا، یہ تو معاملہ وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم خود کیوں نہ تیاری پہلے خود بھی کریں اور نوجوانوں کو بھی کرائیں کہ اپنی توحید کو، اور یہ ہمارا کو پیغام ہے۔ میں نے عرض کی کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اس حدیث کا پھر آپ مجتہدین سے مطلب پوچھ لیں کہ شرک خفی پھر ہے کیا، کہ جس سے آپ ڈراتے رہے ساری عمر کہ میں تمہارے بارے میں شرک خفی سے بڑا مطلب وہ خائف و مفہوم ہے کہ ایک سیاہ رات سیاہ پتھر اس میں چلتا ہے، سیاہ کیڑا جیسے محسوس نہیں ہوتا، شرک خفی بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن مومن اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے بچو۔ تو جب مودت ولایت، مودت، محبت، عشق، ان ساری چیزوں کے نام پہ ہر چیز ہی جائز ہو گئی، پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ یہ ان سے پوچھ لیں۔ تو خیر اب مزید گفتگو آگے ہم اس چیپٹر کے متعلق کرتے ہیں کہ جس موضوع کے متعلق آج کی ویڈیو ہے آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ سائڈ پہ سکرین پہ تصاویر بھی دکھاتے جائیں گے، چونکہ شاید اتنی دور سے آپ سے نہ دیکھا جائے نہ نام پڑھا جائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ آیت اللہ محمد حسین نجوی علی مقامہ قبلہ ڈکو صاحب ہمارے استاد بزرگوار کے جن سے کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی، یہ ان کا ترجمہ شدہ اور حاشیہ شدہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ اب اتنے جب آپ قرآن اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے کہ ان سے استفادہ کا طریقہ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے کتب خانے میں یہ قرآن مجید فرقان حمید قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجوی صاحب کا ترجمہ شدہ اور حاشیہ شدہ، اس کے بعد یہ آسان ترجمہ قرآن مختصر تفسیر مختصر حاشیہ کے ساتھ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ شدہ ہے اور حاشیہ شدہ ہے، اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ غالی قسم کے لوگ آ جائیں گے، ابھی تو کافی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں جی، لو جی یہ وہابیت کیوں ہے اس میں، یہ تو ڈاکٹر اسرار کا یہ آپ لوگوں کی جہالت ہے۔ سب سے پہلے تو دعوت یہ ہے کہ سب کو پڑھو اور سب کو سنو تاکہ آپ کا فہم کھلے، آپ کو پتہ چلے۔ آپ کی شیعت کے اوپر ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کو تبھی آ سکتے ہیں جب آپ نیوٹرل ہو کے سارے مکاتب کے شیعت کے حق میں ہو یا خلاف ہو، ان کے جو جید اکابرین ہیں ان کو ذرا پڑھیں، ان کا فہم سمجھیں۔ تو خیر یہ قبلہ ڈکو صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن جناب بریلوی حضرات کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں ان کا ترجمہ شدہ اور مختصر حاشیہ شدہ یہ قرآن ہے، یہ بھی ہمارے کتب خانے میں ہے، اس سے بھی استفادہ جاری رہتا ہے۔ پھر یہ نور القرآن ہے، اس میں 3 مکتب تشیع کے جید علماء کے ترجمے ہیں، ذیشان جوادی صاحب کا، فرمان نجوی صاحب کا اور امداد کاظمی صاحب کا، اور انہی کے حاشیے بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لفظ با لفظ ترجمہ کی سہولت بھی ہے، تو یہ بھی مطالعہ میں اور استفادہ میں الحمدللہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے کتب خانے میں جو اگلا قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ہے، جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے حاشیے کو ریفرنسز کے طور پہ پھر ہم کئی جگہوں پر استعمال میں بھی لاتے ہیں، وہ ہے مکتبہ دیوبند کے حکیم الامت جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ ان کا قرآن مجید فرقان حمید ترجمہ شدہ اور حاشیہ شدہ ہے، سائڈوں پر مختصر حاشیہ ہے اور ترجمہ ہے، اس سے بھی جناب ضرور استفادہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس آیت کی بابت احمد رضا خان صاحب نے کیا اس کا حاشیہ باندھا ہے، فرمان نجوی صاحب نے کیا باندھا ہے، ڈکو صاحب نے کیا باندھا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا باندھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا باندھا ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید ہے مختصر تفسیر کے ساتھ، اور یہ بھی مکتبہ دیوبند کا ایک بڑا نام ہے، شیخ الہند کا لقب ان کو دیوبندی برادران نے دیا ہے، جناب مولانا محمود الحسن صاحب، اور اس کو تفسیر عثمانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی مطالعہ میں رہتا ہے، اور اس سے بھی اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتایا استفادہ کرتے ہیں کہ کس آیا کی بابت محمود الحسن صاحب نے کیا تفسیر باندھی ہے، یا مکتبہ دیوبند میں اس آیت کو لے کے کیا ریفرنسز ہیں، کیا حوالہ جات ہیں۔ اس کے بعد یہ جناب مکتبہ قدوسیہ کا برادران اہل حدیث کی طرف سے چھپا ہوا قرآن ہے، یہ بھی ہمارے مطالعہ میں رہتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے جونا گڑھی صاحب نے کیا ہے، مولانا جونا گڑھی صاحب اہل حدیث کا ایک بڑا نام مکتبہ اہل حدیث کا۔ اس کے بعد جناب سید شبیر احمد صاحب ہیں، یہ قرآن آسان طریق والوں کا قرآن ہے، اور اس میں عربی تلفظ اور ہجے وغیرہ کا بھی ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے، اور ترجمہ لفظ با لفظ ہے، اس کو بھی الحمدللہ ہم جو ہے اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 8واں قرآن ہے جو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جی۔ اس کے بعد مشہور و معروف مکتب تشیع کا معروف ترجمہ جناب حافظ سید فرمان علی علیہ مقامہ، یہ ان کا ترجمہ شدہ اور حاشیہ شدہ قرآن ہے۔
اس سے بھی استفادہ جاری رہتا ہے، جو سائٹ پہ انہوں نے حاشیہ باندھا ہے اور جو ترجمہ ہے تو یہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمان علی نجفی صاحب کا تو خاص کر قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور حاشیہ ہم مکتب تشیع کے دیگر اکابرین جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ذیشان جوادی صاحب ہیں، امداد کاظمی ہیں، ڈکو صاحب ہیں جی، اسی طرح اور اپنا سکلین صاحب ایک ہے، تو ان کے ساتھ ہم فرمان نجفی صاحب کا حاشیہ خاص کر ترجمہ بھی اور حاشیہ بھی وہ میری عادت ہے، میں مختلف آیات کے سلسلے میں وہ کمپیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ 9واں قرآن آپ نے دیکھا قبلہ حافظ سید فرمان نجفی صاحب کا۔ اس کے بعد یہ امتیاز احمد مدنی صاحب ہیں، انہوں نے نہایت آسان طریقے سے دیکھیں فرقہ واریت سے نکل ہے، قرآن کی گرامر اور قرآن کے الفاظ یہ نہ شیعہ کا الگ ہے، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث کا الگ ہے، گرامر بھی ایک ہے، آپ کے شیعہ مدرسوں میں بھی یہی گرامریں پڑھائی جاتی ہیں۔ خیر، تو یہ امتیاز احمد مدنی صاحب کا ترجمہ شدہ اور مختصر حاشیہ شدہ قرآن ہے، نہایت سلیس اردو میں نہایت آسان ترجمہ ہے، اور لفظ با لفظ ترجمہ کی طرح ہے تو نہیں، لیکن اس کی طرح ہی آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا، اور یہ بھی ہمارے الحمدللہ استفادہ ہے، ہم اس سے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر محمد شریف چودھری صاحب ہیں جی، انہوں نے یہ ترجمہ قرآن مختصر تفسیر کے ساتھ، اور یہ اس عنوان سے بہت بہترین ہے، یہ اس کا نام ہے تفسیر قرآن عظیم الشان، لیکن یہ ہے پورا قرآن اور سائٹ پہ تفسیر ہے، لیکن تفسیر میں آپ کو پہلی دفعہ، مجھے تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا وہ ملا تھا کہ جس میں کسی بھی فرقے کے حوالے سے کوئی وہ بات نہیں، کوئی تفسیر کسی فرقے کو سپورٹ کرتی نہیں ملے گی۔ اس میں آپ کو تفسیر کیا ملے گی؟ اس میں لغات یعنی سورہ مبارکہ کے حساب سے جو مشکل الفاظ ہیں عربی کے، ان کا ترجمہ، مختصر وضاحت، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور کسی فرقے کا حوالہ نہیں، بس جو متفق علیہ شان نزول ہے، اسباب نزول ہیں وہ، اور اسی طرح نہایت ہی بہترین اور آسان ترجمہ، اور ساتھ تفسیر کا بھی۔ یعنی اگر آپ فرقہ واریت سے ذرا تھوڑا سا اوپر جا کے تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں نا، کہ صورتوں کا بس ہمیں مشکل معنی کا مطلب پتہ چل جائے، اسباب نزول، شان نزول پتہ چل جائے، اور مضامین، اس صورت سے مضامین کیا نکل، تو پھر آپ یہ لازمی لیں اور اس کو پڑھیں فرقہ واریت سے بلند ہو کر۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب یہ مفہوم القرآن ہے، یہ بھی جو ہے مولانا محمد جناح گڑھی صاحب کا ہے، وہ بھی ترجمہ ان کا ہے، لیکن وہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کے الفاظ کو اسی طرح لفظ با لفظ ترجمے اور عربی ہجوں کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے، طالب علموں کے لیے ایک اچھی چیز ہے، اور یہ بھی الحمدللہ ہمارے اس میں استفادہ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جناب، اس کے بعد یہ ترجمہ ہے ملت اسلامیہ کے ایک بڑے مفکر کا، کہ جن پہ مطلب مختلف بابتوں سے، مختلف کیا کہنا چاہیے زاویوں سے اختلافات بھی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے چاہنے والے، ان کے معتقدین کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، سید ابو العلا مدودی، ان کا ترجمہ شدہ اور مختصر حاشیہ شدہ تفہیم القرآن سے لی گئی تفسیر کا یہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں، مدودی صاحب کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، کس آیت کے بارے میں ان کا ذاتی مختلف تفاسیر کو یا حدیث کو لے کے ان کا ذاتی خلاصہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مولانا مدودی صاحب کا بھی قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارے زیر مطالعہ بھی رہتا ہے اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، یہ باہر ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے۔ مختلف کتب کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں، انہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مکتب تشیع کے علماء کے تراجم کو ایک جگہ سمو کر یہ ترجمہ کیا ہے، نہایت سلیس اور آسان ہے، یہ بھی الحمدللہ ہمارے مطالعہ میں اس کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے پڑھنے کا اور استفادہ کرنے کا۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا قرآن، یہ بھی مولانا سید شبیر احمد صاحب کا ہی قرآن ہے، مکتبہ دیوبند کا ایک بڑا نام ہے، اور یہ قرآن آسان تحریک والوں نے ہی اس کو بھی شائع کیا، اور اس میں عربی کے ساتھ بریکٹس میں خانہ بخانہ ترجمے کی وہ دی گئی، تاکہ نوجوان جو سیکھنا چاہیں یا مطلب جاننا چاہیں کہ قرآن مجید کے کس الفاظ کا کیا مطلب ہے، وہ اس میں دیا گیا۔ اس کے بعد مصباح القرآن کے نام سے یہ تقریباً 3 اور 2 5 اور 6 جلدوں پر یہ قرآن ہے، پورا قرآن ہے، لیکن اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے والوں کے لیے رنگوں کی مدد سے بڑا بہترین کام کیا گیا۔ آپ یقین کیجئے، بیت القرآن لاہور والوں نے چھاپا ہے، اور پھر کہوں گا کہ جو فرقہ واریت والے ذہنوں میں بند ہیں وہ اس ویڈیو سے ذرا دور رہیں۔ اگر آپ لفظ با لفظ قرآن کے معنی کو رنگوں کی مدد سے سیکھنا چاہتے ہیں، پہچان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 6 جلدوں پر سیٹ ہے، یہ بھی ہمارے الحمدللہ، یہ تو اکثر ہی ہمارے اس میں ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، شرف حاصل ہے ہمیں، اور اس کے ترجمے کو بھی ہم دیگر تراجم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ترجموں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بات ڈالی گئی ہے کہ جی فلاں شیعہ نے یہ ترجمہ کیا ہے تو سنی نے نہیں،
وہ عربی کی آیت کا جو مفہوم ہے نا اس کو بدلنے کی سخت کسی بھی مترجم میں نہیں ہے. تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں ایک ہی چیز کے لیے مختلف نام موجود ہوتے ہیں تو کوئی نام استعمال کر لیتا ہے, کوئی اس کی تشریح کر دیتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد جناب آ جائیے قبلہ آیت اللہ الشیخ محسن علی نجفی دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بلاغ القرآن کے نام سے ان کا ترجمہ اور سائٹ پر مختصراً حاشیہ کے ساتھ یہ قرآن مجید الحمدللہ اس سے بھی استفادہ رہتا ہے اور مطالعہ رہتا ہے. اس کے بعد جناب آ جائیے یہ ہے مکتب اہل حدیث کا ایک اور نام ہے جنہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا. پروفیسر ڈاکٹر حافظ عمران ایوب صاحب, فقہ الحدیث پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے اور یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے جس طرح جونا گڑی صاحب کا ہے, وہ ذرا کلر میں ہے, یہ ہم نے بہت پہلے لیا تھا اور الحمدللہ آج تک یہ اس سے استفادہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو اس کے بعد آخری قرآن جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جی, یہ آیت اللہ محمد حویدی صاحب, اور اس کا ترجمہ کیا علامہ محمد علی فاضل اعلیٰ مقامہ, وہ کچھ ماہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, تفسیر المعین کے نام سے. تو یہ ترجمہ شدہ ان کا ہے محمد علی فاضل صاحب کا, اور اس میں آیات کے موضوع کے حساب سے معین تفسیر المعین نام اس لیے رکھا ہے کہ کسی صورت کا کسی آیت کا ایک جو موضوع معین کر کے اس پر حاشیہ باندھا گیا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا گہرا علمی کام ہے, تو اس سے بھی استفادہ رہتا ہے. تو یہ جناب اعلیٰ 3 4 7 3 10 12 15 18 19 اور 1 20 اور 1 21 تقریباً 21 قرآن مجید ہیں. 2 ان میں سے سیم مترجم کے اور حاشیہ شدہ کے تھے, وہ پرانے ایڈیشن تھے, وہ بھی آپ کو ہم نے نہیں دکھائے. تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے کتب خانے میں, خاکسار کے کتب خانے میں تقریباً 21 قرآن مجید مختلف مکاتب کے اکابرین کے ترجمہ شدہ اور حاشیہ شدہ ہیں جن سے استفادہ رہتا ہے, علم حاصل کرتے رہتے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 2 فرامین اس بابت میں ویڈیو کے اختتام میں پیش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ان سے استفادہ کیسے کیا کرتا ہوں, میں کیسے کرتا ہوں. پہلا فرمان کہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جی. دوسرا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, جہاں سے بھی ملے لے لو. اور تیسرا اس سے ملتا جلتا حکمت کے حوالے سے ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, چاہے منافق سے ملے لے لو. علم کے بارے میں اپنے ذہنوں میں قید مت لگایا کریں کہ کتاب جناب سنی کی ہے, اگر یہ پڑھتا ہوگا تو ظاہر اس کے قائد سنیوں والے ہوں گے, یہ اہل حدیث کی ہے تو اس لیے اس کے وابی افکار ہیں. اسی طرح پھر جو اہل سنت کو ہم دعوت دیتے ہیں اپنی شیعہ کتب پڑھنے کا, نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ, وہ بھی اس لیے نہ پڑھا کریں کہ یار میں یہ کتب پڑھوں گا تو میرے تو پہ چھاپ لگ جائے گی, یہ تو شیعوں کی کتابیں پڑھتا ہے. علم کسی کی قید نہیں. علم کے حوالے سے آپ اپنے ذہنوں کو کھول دیں, فراغ کر لیں, پڑھیں, سب کو پڑھیں. استفادہ کرنے کا آپ طریقہ کہ ان قرآن مجید فرقان حمید اتنے زیادہ رکھنے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک آدھا بس آپ نہیں. الحمدللہ جو بھی ریسرچ کے میدان میں نوجوان ہیں ان کو میں یہ چیز سمجھ سکیں گے تحقیق کے میدان میں جو ہے کہ آپ کے لیے بسا اوقات بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ حاشیوں کے ساتھ کمپیئر کریں. دیکھیں میں مولانا مودودی کے دیے گئے ریفرنسز کو حافظ فرمان علی کے دیے گئے ریفرنس سے جب تک کمپیئر نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا چلے گا کہ حق کے قریب حاشیہ کس نے باندھا ہے جی. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا میں ترجمہ اور حاشیہ پڑھتا ہوں, جب تک اس کو میں لے کے کمپیئر نہیں کروں گا جناب قبلہ ڈھکو صاحب کے حاشیہ اور ترجمہ سے مجھے سمجھ نہیں آئے گی. میں دونوں طرف کے ریفرنس دیکھوں گا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم الحمدللہ خالص علم ہوگا. چونکہ نہ میں نے شیعہ بن کے تھے نہ سنی بن کے, میں نے دونوں کو پڑھا ہے, میں نے ایک طالب علم بن کے پڑھا. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, اس لیے اتنے قرآن مجید فرقان حمید. ابھی تو یہ قرآن ہے, انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ الحمدللہ خاکسار کا سارا قرآن کورس ہے, یہ اوپر والی شیلف میں سارا یہ قرآن کورس کون سا قرآن کورس ہے اور اس میں کون کون سی کتب ہے, قرآن مجید سے ریلیٹڈ کتنی کتب الحمدللہ قرآن کی محفوظیت اور کاملیت پر ہمارے پاس موجود ہیں, قرآن مجید کے فضائل کے اوپر یہ بھی بتائیں گے, اور دیگر کتب بھی اگر آپ چاہیں گے تو کسی وقت آپ کو یہ پورے کتب خانے کا الحمدللہ ہم جو ہے نا وزٹ کروائیں گے اپنی ایک ویڈیو میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات روحانیہ سے متمسک رکھے, پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں. ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں.